اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہمارے سلسلے کی چوتھی کڑی ہے اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، اور آگے اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ تو ناظرین، آپ نے پہلے تین جو ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں ہم نے علی علیہ السلام کی شان کے قرآن سے بیان کی گئی ہے اور حدیث سے پھر اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ سب سے پہلے قرآن ہوتا ہے، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، اور جب وہ حدیث اس قرآنی آیت کے ساتھ منطبق ہو جائے تو ہم اس آیت کو صحیح تصور کر لیتے ہیں۔ تو اہل تشیع تو ولایت علی پر کسی طرح سے بھی سمجھوتہ کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ولایت جو ہے، ہم ولایت علی علیہ السلام کی مانتے ہیں اور کسی کو ہم ولی نہیں مانتے، جو کہ قرآن کے اندر پہلے ہی بتایا گیا تھا اولی الامر، اور اس کے پہلے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس میں آیت میں ہی بتایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حاکم حسقانی حنفی نیشا پوری، یہ اہل سنت کے بہت بڑے مفکر، سمیع احادیث بیان کرنے والے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 5 روایتیں نقل کی ہیں، اور سب کا جو روایتوں کا موضوع ہے اولی الامر ہے۔ اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ علی علیہ السلام پر ساری کی ساری ان کی حدیثیں جو ہے، وہ روایات جو ہے وہ علی علیہ السلام پر منطبق ہوتی ہیں۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولی الامر کون ہے، علی علیہ السلام نے پوچھا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے فرد ہو جو اولی الامر ہو، اور باقی تمہارے پیچھے 11 ائمہ کرام ہیں جو اولی الامر ہوں گے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اولی الامر، ویسے تو ہم کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتے، جو جیسا چاہے سمجھ لے، ہمارا کام ہے صرف بتا دینا، اور جس کی سمجھ میں آ جائے وہ سمجھ لے، جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جی سیدھی سی بات ہے، اولی الامر جہاں تک ہمارے ذہن میں آتا ہے اولی الامر یعنی امر والے، اب ان سے کچھ لوگ تو مراد یہ لیتے ہیں کہ جو صاحب اقتدار ہوں، کچھ لوگ فوج کے سربراہان کو لیتے ہیں، کچھ لوگ ملک کے سربراہ کو کہتے ہیں، کچھ لوگ خلیفہ جو ہے ان کو کہتے ہیں، کچھ لوگ بادشاہوں کو کہتے ہیں۔ یہ سارے اولی الامر، وہ ان کے خیال میں یہ سارے کے سارے اولی الامر ہیں۔ لیکن ہم جو فرقہ امامیہ ہے، اثنا عشری ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ جس طرح سے اللہ کی اطاعت واجب ہے اسی طرح سے رسول پاک کی اطاعت واجب ہے، اور اسی طرح سے اس آیت کی روح سے اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے، کیونکہ اللہ تو خالق اور مالک ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث بیان کیا، جو کہ ان کے باپ محمد باقر سے، پھر ان کے والد جو ہے علی زین العابدین سے، اور ان کے والد پھر جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور پھر امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ سے۔ تو اب ہمارے لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو قول ہے یا جو ان کی حدیث ہے یا روایت ہے، وہ بھی حجت ہے۔ ہمارے سب ائمہ کرام نے اس آیت کے ضمن میں جو تفسیر کی ہے، اس سے مراد
ائمہ طاہرین ہیں۔ ہم اس بحث کو صرف اور صرف علمی سطح پر ہی دیکھیں گے، متعصبانہ اس پر کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی، کسی کو برا یا کسی کو لعن طعن نہیں کی جائے گی۔ جس کا جو دل چاہے وہ اس حدیث اس آیت کو اپنے حساب سے تفسیر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا اولو الامر بادشاہ وقت ہے، تو بہت سے بادشاہ جو ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں، وہاں مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بادشاہ جو ہے وہ ہمارا اولو الامر ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی اطاعت واجب ہے؟ یہ دنیاوی اطاعت نہیں ہے، یہ دینوی اطاعت ہے، دینوی اطاعت ہے، اور دین سے ہی دنیا ہے، ورنہ تو قرآن ایسی بات ہی نہ کرتا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے اس طرح رسول کی واجب ہے، اور اس طرح اولو الامر کی واجب ہے۔ ائمہ اثنا عشری جو ہیں اہل تشیع، جن کو ائمہ اثنا عشری مانتے ہیں، حق مانتے ہیں، اور یہ تو آپ کو سب کو معلوم کہ حدیث ہے الحق و ما علی وعلی مع الحق، اور اس کے بعد حدیث ثقلین ہے، بہت سی حدیث ہے۔ تو ائمہ کرام 12 امام میں سے کسی بھی امام نے دوسرے کسی امام کی تنقیص نہیں کی، یعنی غلط نہیں کہا، اور جو حدیث کسی ایک امام کی ہے وہ ساروں کی اماموں کی وہی ہی حدیث ہوتی ہے، اور وہ تواتر کے ساتھ علی المرتضیٰ اور رسول خدا سے جا کے ملتی ہے۔ اور ائمہ کرام تو خود فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے امام نے فرمایا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں بتایا ہے وہ سب رسول خدا کی طرف سے ہے، ہم اپنی رائے سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے۔ یہ ہوئی بات۔ اب اگر ہم دنیاوی حکماء کی بات کریں گے تو وہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی تعویل کر دے گا، اس کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کی رائے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، اس کی رائے پہ آپ کو اختیار بھی ہوتا ہے مانے یا نہ مانے، یا اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے بقول تو اولو الامر کی اطاعت باطل ہو جائے گی۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ تسلسل کے ساتھ متصل ہوں، ہمارے ہاں یہ متصل ہے۔ اولی الامر، اب میرا جو اپنا ایک چھوٹا سا نظریہ ہے، چھوٹا سا میں جو سمجھتا ہوں اس بات کو، کہ صاحب امر ہوتے ہیں، مامون کا دربار ہے اور دیوار پر شعر ہے، تو امام ایک آدمی جو امامت کا انکار کر رہا ہے وہ کہتا ہے اگر امام آپ سچے ہو تو اس شعر سے کہو مجھے کھا جائے، تو امام مسکراتے ہیں اور اسی ثنا میں جو وہ شعر ہے وہ دیوار سے نکلتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے، اس کی ہڈیاں چٹ کھا جاتا ہے، اس کا خون پی جاتا ہے۔ یہ تو واقعہ ہے، روایت ہے، مامون رشید کے دور کا واقعہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام 8ویں امام ہے، جن کا روضہ مشہد میں۔ اسی طرح سے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم تم سے رسول خدا کے حدیث بیان کرتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے کہ ہم ان احادیث کو اس طرح سے ذخیرہ رکھتے ہیں جیسے کہ لوگ سونے چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
یہ بھی بالکل ویسی حدیث ہے جو امام آگے جعفر صادق علیہ السلام نے کہی ہے کہ ہم تو وہی بیان کرتے جو رسول پاک نے بیان کی، جو میرے باپ نے، اس کے باپ نے، اس کے باپ نے، اور پھر رسول پاک نے بیان کی۔ اب اطاعت اس کی واجب ہوگی جس طرح سے اللہ کی اطاعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ رسول پاک بھی اپنے پاس سے کسی قسم کا کوئی حکم صادر نہیں فرماتے تھے، حکم الہی ہوتا تھا، وہی آتی تھی، آپ فرما دیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کے ضمن میں رسول پاک کی حدیث ہے کہ میرے اہل بیت جو ہیں سفینہ نوح کی طرح، یعنی کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں داخل ہو گیا یا چڑھ گیا وہ کامیاب ہو گیا یا ٹھیک، یعنی اور جو اس میں سے نہ چڑھا، اس کشتی میں سوار نہ ہوا تو وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ الاحتجاج تبرسی ہے، اور اس کے جو راویان ہیں حضرت ابو ذر ہیں، ابو سعید خدری ہیں، اور ابن عباس ہیں، اور انس بن مالک ہیں۔ آپ یوں دیکھیں کہ قرآن کریم ایک ایسا اسلوب بیان کرتا ہے جس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کی تشریح کے لیے دوسری آیت درکار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبی کے ساتھ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس بصیرت ہو تو وہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، صحیح نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ جب رسول پاک نے خود فرما دیا تھا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، یہ سب کو معلوم ہے کشتی نوح کیا تھی، اور اس میں کون کون سوار ہو گیا تھا، جو سوار نہیں ہوا تھا وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے نوح تیرا بیٹا تیری اہل نہیں ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مستدرک الحاکم 2 ہے اور 243 ہے، اور تیسرے میں 150، تاریخ البغداد کے اندر حلیۃ الاولیاء ہے، مجموع الزوائد ہے، اور کنز الامال ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کچھ صرف بیان کرنا ہے، لیکن چونکہ کچھ بیان کرنے کے لیے بھی اس کے کچھ ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ثبوت ہم اس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، بحث نہیں کر رہے ہوتے، کسی کو غلط نہیں کہہ رہے ہوتے۔ صاحبان عقل کے لیے، صاحبان عقل کو دعوت ہے، اول الباب کو دعوت ہے، باب بصیرت لوگوں کو دعوت ہے۔ اب آگے دیکھیں جی، وہی ایک اور حدیث ثقلین جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں بایا بھاری اشیاء چھوڑ جاتا ہوں۔ کون کون سی بھائی؟ ایک کتاب اللہ ہے، اور دوسری اطرت تھی، اہل بیت تھی، میری اطرت جو اہل بیت۔ اور اہل بیت کے بارے میں تو بہت سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ 5 تن پاک ہے، اور ان کے پھر آگے جو 11 معصومین آگے یا 10 ہے وہ ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے
ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں جی یہ تو شیعہ اپنی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں تو دوسری کتابوں سے بیان نہیں ہو رہا. بس آنکھ جو ہے بند ہے، یعنی اندر کی آنکھ، بیرونی نہیں، اندر کی آنکھ بند ہے، اس کو کھولنا ہے. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو تھام لو گے تو میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اگر قرآن کو چھوڑ دیا یا اہل بیت کو چھوڑ دیا تو انسان ناکام ہی ناکام ہو جائے گا. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی صاحب علم ہونا چاہیے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو. اور وہ آگے آئے گی آیت، لیکن ہم تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیتے ہیں. آصف بن برخیا کے پاس قرآن میں سے کا کچھ علم تھا، اور علی علیہ السلام کے پاس تو پھر رسول پاک نے فرما دیا، قرآن کے اندر بھی آیا کہ علم والے ہیں، پورا قرآن ہے. ایسا بندہ ہے جس کے پاس پورا قرآن ہے، قرآن کا علم ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا، میں علم کا شاعر والی اس کا دروازہ ہے، اور جس نے اب علم حاصل کرنا ہے تو 2 دفعہ علی کے پاس سے گزرے گا. وہ تو جو ہم نے حدیث بیان کی تھی حدیث ثقلین، اس کو بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے. ام سلمہ سے ہے، ام ہانی سے ہے. تو جس کے پاس علم ہوگا وہی تو صاحب اولو الامر ہوگا. امر وہی لگا سکتا ہے جس کے پاس علم ہوگا، حکم تو وہی دے سکے گا جس کے پاس پورا علم ہوگا قرآن کا. اب اگر کسی شخص کے پاس، وہ چاہے حاکم ہی ہو، اس کو قرآن کا علم نہیں ہے تو فیصلہ کیسے کرے گا عوام کے اندر؟ اور اولو الامر کو بھی رسول جیسا ہی ہونا چاہیے، اس جیسا نفس سے رسول ہونا چاہیے. اب یہ ایک آیت بھی آگے آئے گی، تفصیل آئے گی شان علی کے اندر، شان اہل بیت کے اندر. علی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا تو علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کو خود اللہ سے پہچانو، رسول کی رسالت سے، اور اولو الامر کو امر بالمعروف اور عدل و انصاف سے پہچانو. یعنی رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی پھر اولو الامر کی اطاعت کے بغیر رسول کی اطاعت ہو سکتی ہے. اگر اولو الامر کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول کی اطاعت ہوگی، اور رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی. اور اگر اولو الامر ہی ہمارا ناقص ہوا تو اس کی اطاعت سے پھر کیا ہوگا؟ تناقض پیدا ہو جائے گا، ڈفرینس پیدا ہو جائے گا کہ اولو الامر کچھ اور کہہ رہا ہے، نبی پاک کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ اولو الامر کو نفس رسول ہونا چاہیے، اولو الامر کو رسول کی ہر بات کا علم ہونا چاہیے.
پہلے میں بیان کر رہا تھا اولل امر، وہ شیر کا واقعہ میں نے بیان کیا. اولل امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ امر کر دے وہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک دفعہ کا واقعہ، علی علیہ السلام کے پاس چند لوگ لائے، ایک مردے کو کہا اس کے یا علی اس کا جنازہ پڑھا، تو آپ نے کہا دیا پڑھ دوں. تین دفعہ پوچھا پڑھ دوں، پڑھ دوں، نے کہا پڑھ دو. جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا اٹھ جا بھائی. اس بندے سے کہا وہ کہاں اٹھتا تھا؟ علی علیہ السلام فرمایا میں نے جنازہ پڑھا دیا، اب کیسے اٹھے گا؟ ایسے اولل امر ہوتے ہیں. اب اسی طریقے سے جو آیت کا اگلا حصہ تھا کہ بھئی اگر تم آپس میں نزاع ہو جائے تو اگر اولل الامر یعنی بتایا گیا کہ پھر اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو، اس کا مطلب یہی ہے نا. تو ہمارا جو اولل الامر ہوگا وہ جیسا ہوگا ہی نہیں ویسا، تو جو رسول نے کہا ہوگا وہی اس نے کہا ہوگا، تو یہ تو پھر بات کلیئر ہوگی. یہ ہے جی شیخ محسن علی نجفی. تو انہوں نے پھر یہ جو آیت ہے النساء کی آیت ہے تو 59 ہے، وہی صاحبان امر کی. اب یہ تو نشانیاں ہیں، جو عقل والا ہے اس کے لیے نشانی ہے، اس کا کام ہے، اس کی سوچ ہے کہ وہ خود کو کس اولل الامر کے تابع کرنا چاہتا ہے. زندگی کے ہر رخ کو نبی پاک نے بیان کیا. تو اب یہاں یہ تھوڑا سا بتایا گیا ہے جی تشریح کلمات، یعنی الامر کیا مطلب ہے، حکم اور معاملات میں ہوتا ہے. تو معاملات میں ہوگا تو اس کی جمع امور ہوگی. تو تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ اسلامی نظام سیاست اور دستور ریاست کے اہم ترین دفعات کا ذکر ہے، اور یہ اصول کیا ہوگا اس کا وہ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. لفظی منہ شگافیوں میں پڑے بغیر ایک عام انسان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. اب ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یا اسلامی نظام کے اندر طاقت اور اقتدار کا سچ چشمہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور جتنے بھی احکام ہوتے ہیں اس کی ذات پر ہی منتہا ہوتے ہیں، یعنی سٹارٹ اینڈ اینڈ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. اگر کوئی دوسرا ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی حکم دیتا ہے تو وہ طاغوت ہوگا. اب اللہ کی اطاعت اگر کرنی ہے تو رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. رسول کی اطاعت کے لیے ہمیں اولل الامر کی اطاعت کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ ہمیں کسی طرح سے بھی اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے احکامات کا اندازہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں لگے. یعنی سورہ ہود ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سارے امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے. سیدھی سی بات ہے. رسول بھی اللہ ہی کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، اور ہمارے بھی اللہ ہی کی رسول پاک کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں. یعنی ڈفرنس ان میں کیا ہے؟ اللہ مالک و خالق ہے، اور یہ پھر ہو گیا ہے
رسول پاک جو ہے ان کے احکامات کو پہنچانے والے ہیں، اور رسول پاک کے بعد اولی الامر جو ہے اس کام کو انجام دینے والے۔ اب نساء کی ایک آگے بھی ہے، نساء کے اندر ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اسی طرح رسول پاک کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ خود سے آدمی کسی چیز کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، قرآن کا سمجھنا جو ہے ہدی للمتقین، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بہت مشکل ہوتا ہے، متقی ہونا بہت مشکل ہے۔ اور ہدایت قرآن کی کس کو آتی ہے؟ متقی کو۔ تو اس لیے عام آدمی جو عام انسان ہے اس کو تو چاہیے احادیث سے، رسول پاک کی حدیث سے قرآن کو سمجھے، اولی الامر کی حدیث سے قرآن کو سمجھے تو اس کی ساتھ سمجھ آ جائے۔ یعنی یہ اطاعت جو ہے اولی الامر منکم، رسول کی اطاعت کے ساتھ لگتی ہے۔ یعنی اگر ہم اولی الامر کی اطاعت کریں گے تو رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ اولی الامر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہیں کچھ بیان کرتے، پہلے ہم حدیث بیان کر چکے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحب عمر جو کہیں ہو جاتا ہے، رسول پاک نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، مردے زندہ کر دیے، یہی تو اولی الامر ہوتا ہے۔ اولی الامر کو اللہ کی آیات کی تشریح تفسیر نبی پاک اور ائمہ اطہار کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو نبی پاک، اللہ سے نبی پاک کے پاس، نبی پاک سے حضرت علی کے پاس، حضرت علی سے امام حسن اور امام حسین کے پاس، امام حسن اور حسین سے حضرت امام زین العابدین کے پاس، اور امام زین العابدین علیہ السلام سے امام محمد باقر کے پاس، امام محمد باقر علیہ السلام سے جعفر صادق علیہ السلام، اور جعفر صادق علیہ السلام سے موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور موسیٰ کاظم سے امام علی رضا علیہ السلام، اور امام علی رضا علیہ السلام سے محمد تقی علیہ السلام، اور محمد تقی علیہ السلام سے علی نقی علیہ السلام، اور علی نقی علیہ السلام سے حسن عسکری، اور پھر اس کے بعد قائم آل محمد محمد مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ، وہاں تک پہنچا۔ اور یہ تسلسل ہے۔ او بھائی گھر کے احوال کو گھر والے ہی جانتا ہے زیادہ۔ آگے ہے جی مشہور سنی مفسر ہیں فخر الدین رازی، انہوں نے کہا یہ آیت جو ہے عصمت کا ثبوت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پوری امت کے لیے ہے دعویٰ، اور پھر آگے بھی کہہ دیا کہ ہم معصوم کو نہیں پہچان سکتے، اور پھر اس کو غیر معصوم سے تشخیص نہیں دے سکتی، علمی بحث ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دو باتیں کر رہے ہیں، پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ پوری امت ہے، پھر کہتے ہیں معصوم ہے، معصوم کے پھر کیسے پہچانے، پھر کہتے ہیں یہ امت ساری معصوم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اور شیعہ علماء اور مفسرین
سیدھی بات ہے کہ آیت اولی الامر یہ آیت جو ہے اولی الامر کی عصمت کی دلیل ہے۔ عصمت، معصیت، گناہ نہ کرنا، گناہ کا نہ ہونا، معصوم ہونا، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، اسی طرح سے ائمہ کرام، 12 ائمہ کرام جو ہے معصوم۔ اب حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول پاک سے پوچھا کہ اولی الامر کون ہے تو آپ نے فرمایا میرے بعد، یعنی رسول پاک خود اولی الامر بھی ہے، رسول پاک بھی اولی الامر ہے کہ میرے پاس علی ہے، ان کے دونوں بیٹے ہیں حسن اور امام حسین، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اس طرح کہا کہ 12 ہیں، اور جو آخری ہوگا جسے قائم میرا نام ہوگا اور کنیت بھی میری ہوگی، امام باقر نے کہا تھا کہ ہم اولی الامر کا مقصود ہے، جو چاہے ہماری پیروی کرے، جو چاہے نہ کرے، اگر پیروی کرے گا تو قیامت والے دن ہمارے ساتھ محشور ہوگا، اور اگر پیروی نہیں کرے گا تو جو اس کا اولی الامر ہے اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ تو فیصلہ ہو گیا۔ امام نے فرمایا تھا اولی الامر علی بن ابی طالب، حسن حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی اور جعفر، یعنی میں خود۔ اللہ کا شکر ادا کرو جنہیں تمہارے ائمہ علیہ السلام اور پیشواؤں کی شناخت ایسا وقت تمہیں عطا کی جب لوگ ان کا انکار کر رہے تھے۔ آپ کے دور میں آپ کو نہیں مانتے تھے لوگ، رسول پاک کی پردہ فرمانے کے بعد لوگوں نے بدعتیں پیدا کر لی۔ حدیث ہے نا ایک کہ قیامت کے دن روز کوثر پر جب سب اعمال تل جائیں گے اور اس کے بعد ایک گروہ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو رسول اللہ فرمایا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو پھر کہا جائے گا کہ اے رسول، انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں پیدا کر دی ہیں۔ اس صحابہ کرام سے یہ نہیں ہے کہ سارے صحابہ کرام غلط تھے، کچھ اصحاب ایسے تھے، سورۃ منافقون کیسے آئی ہے، ساتھ بیٹھنے والے بھی منافق تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی منافق کا نام نہیں لیا، کسی کو وہاں سے نکالا نہیں۔ تو جناب آج کی مجلس تمام ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمیں